السلام علیکم. اس سے پہلے آپ کی میں نے ملاقات کروائی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، چھوٹے بیٹے کے ساتھ ایکچولی، اور کروانی مجھے بڑے بیٹے کے ساتھ تھی پہلے، لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے موسیٰ کا انٹرویو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا کل برتھ ڈے ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اس نے ریسنٹلی اپنا قرآن ختم کیا. تو السلام علیکم خضر. وعلیکم السلام. آپ دیکھ رہے ہیں ہی از بورن اینڈ ریزڈ ان کینیڈا، لیکن یہ بہت اچھی، میرے دونوں بچے ماشاءاللہ اردو، انگلش اور فرینچ میں بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرے بیٹے کا ہیئرنگ لاس ہے وچ از مائلڈ، اور یہ ہیئرنگ ایڈ یوز کرتے ہیں فرام دی ایج آف 6، اور تھرو آؤٹ ان کو سپورٹ رہی ہے. یہ انکلوسیو اسکول میں جاتے تھے، پبلک اسکول میں، اور ان کو تھرو آؤٹ سپورٹ ملتی رہی اسکول میں. اب یہ کالج میں ہیں. تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سارا ایکسپیرئنس بینگ اے اسپیشل چائلڈ کیسا رہا انکلوسیو اسکولس میں اسپیشلی، کیونکہ میں پاکستان میں اپنے گروپ میں کے لوگوں میں، پیرنٹس میں اور دوسرے لوگوں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انکلوژن اور انکلوسیو اسکولس کتنے ضروری ہیں. تو میرا بیٹا 19 ایئرس کا ہے، اور ہم اس سے ان کا اسکول کا ایکسپیرئنس پوچھیں گے. تو خضر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرئنس ایز اے چائلڈ کیسا تھا، مطلب when you were in elementary school, what was your experience? پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایلیمنٹری اسکول جب شروع ہوا تھا تو زیادہ دوست وغیرہ تو مطلب بنتے نہیں تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اور زیادہ چیزیں جو ہیں، باتیں جو انسٹرکشنز جیسے ٹیچرز دیتے ہیں وہ بھی سمجھ میں اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا انسٹرکشنز دے رہے ہیں. تو شروع میں ایسا ہی رہا تھا. پھر بعد میں آ کے جب سب کچھ سامنے آیا کہ کیا ایشو ہے، کیا کون سی چیزیں ہیں جس پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آسان ہو گئی. But everything started making sense once you got your hearing aids, right? ایگزیکٹلی صحیح تھا. تو جب ہیئرنگ ایڈس جب ڈائگنوسس ہوا ہیئرنگ لاس کا، اور جب ہیئرنگ ایڈس جب انہوں نے یوز کرنا شروع کیے، تو اس کے بعد کیا کیا چینجز آئیں، اور اسکول میں ان کی کس طرح کی ہیلپ ہوتی تھی، تو اب یہ آپ کو بتائیں. تو 6 ایئرس کی ایج میں جیسے ہی مجھے ہیئرنگ ایڈس اپنے ملے، تو اس سے پھر یہ ہوا کہ میری جو لسننگ ہے وہ بہتر ہو گئی. مطلب کیونکہ اب مجھے آواز بہتر آتی تھی لوگوں کی، تو پھر باتیں زیادہ سمجھ آنا شروع ہو گئیں. پھر زیادہ کمیونیکیشن بھی بہتر ہو گئی، اور بیسکلی جو بھی ڈیفیکلٹیز پہلے ہوتی تھیں، جو بھی مسئلے پہلے ہوتے تھے، وہ پھر بہتر ہو گئے. اچھا، اب اپنے اسکول میں جو آپ کو ہیلپ مل رہی تھی مس جوزے کی، اور وہ ایم او ایس ٹی کے بارے میں، وہ ذرا سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی ٹیچر آتی تھی ٹوائس اے ویک، اور وہ کیا ایکٹیویٹیز کرواتی تھی. ٹیچر جو ان کی طرف سے آتی تھی وہ پھر اسکول میں آتی تھی، اور ان کے تقریباً آئی تھنک 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا دن میں. اور اس سیشن میں یہی ہوتا تھا کہ ہم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، مطلب کہ میں اور ٹیچر، ہم دونوں کے بیچ میں پھر وہ باتیں ہوتی تھی، تھوڑی بہت ڈسکشن ہوتی تھی شروع میں کہ دن کیسا گزر رہا ہے، یا پھر اگر ویکینڈ سے واپس آئے ہو تو ویکینڈ پہ کیا کیا ہے، تھوڑی بہت ڈسکشن. اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر ہم تھوڑی بہت ایکسرسائزز کرتے تھے. تو اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اس سے پھر کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی تھیں. اس سے یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر جب بندہ لسننگ کا بھی تھا کہ پھر جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا تو میں زیادہ دھیان دیتا تھا. تو اس سے پھر یہ ہوا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں امپروومنٹ آئی تھی اس کی، ان گیمز کی وجہ سے. بلنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اسکول میں بلنگ کی بھی وہ آپ کو فیس کرنا پڑا. ایسا مطلب جب
ایک بچہ جس کے پاس ایسا کوئی ایشو ہو تو پھر وہ کافی کامن ہوتا ہے کہ اس طرح کا بھی ایک سمجھ لیں ایک ٹائم آتا ہے جب ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچے آپ کو جو باقی بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر کرٹیسائز کرتے ہیں یا ایون اگر کیا اسے کہتے ہیں ہیئرنگ لاس آپ کا نہ بھی ہو تو وہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیتے ہیں کوئی نیگیٹو کامنٹ پاس آن کر ہی دیتے ہیں کیونکہ بلنگ از ویری کامن اور یہ ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے ہر شہر میں ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈسیبلٹی اونلی مطلب اسپیشل بچوں کے پیرنٹس موسٹلی ان چیزوں کو صرف بہت پرسنلی لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کسی بھی بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ویژول مائنورٹی بھی ہو ہاں ویژول مائنورٹی میں اینڈ مائی سن واز دا اونلی براؤن بوائے in his school لیکن اس میں جو سپورٹ اس کو اپنے انکلوسیو اسکول کی طرف سے ملی جو وہاں کے اسٹاف کی طرف سے ملی وہ انکریڈیبل تھی مطلب وہ انہوں نے مجھے لوپ میں رکھا یا یہ کہہ لیں کہ میں خود سے اس لوپ میں رہی اور میں نے اپنی کمیونیکیشن بہت زیادہ رکھی ٹیچرز کے ساتھ پوچھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اسکول میں کیا ہو رہا ہے ہاؤ از ہی ڈوئنگ پھر ایٹ دا بگننگ بلکہ میں نے سیم اسکول میں والنٹیئر کیا اور وہ الاؤ نہیں کرتے تھے پیرنٹس کو والنٹیئر کرنا اسپیشلی اسی کلاس میں جہاں پر ان کا بچہ ہو تھینکس ٹو مائی کمیونیکیشن اسکلس میں نے ان کو کنونس کر لیا کہ وہ مجھے پرمیشن دیں کہ میں اس کی کلاس میں والنٹیئر کروں اور وہاں پہ میں نے کیا سپورٹ کے لیے اینڈ ہی گاٹ سیٹلڈ ویری ویل اور لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انکلوژن is a very positive experience for children who have special needs اور here is an example اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو پرابلمس نہیں ہوئے پرابلمس ہوئے لیکن وہ ہر بچے کو ہوتے ہیں ہر انسان کو ہوتے ہیں دنیا میں پیرنٹس کے لیے یہاں پر میرا یہ میسج ہوگا کہ ہمیں بچوں کو ریزیلینٹ بنانا چاہیے ان کو انکریج کرنا چاہیے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے انسٹیڈ آف میکنگ دیم پیراسائٹس میں نے اپنے بچوں کو پیراسائٹس نہیں بنایا ماشاء اللہ خضر when he was 9 he started making his own breakfast اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جب سمر ویکیشن تھی تو اس دوران خضر ہمارا بریکفاسٹ یعنی اپنے پیرنٹس کا بریکفاسٹ بنا کر ہمیں روم میں آ کر بتاتا تھا کہ آپ کا بریکفاسٹ ریڈی ہے تو امیجن کہ آپ مطلب کتنی بڑی اچیومنٹس ہیں جو اس وقت ہمیں چھوٹے سٹیپس لگ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت سلولی وہ چیزیں اچیو کر رہا ہے لیکن لوکنگ بیک ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں جو تھی اور اس سارے سفر میں فرسٹریشنز بھی آتی ہیں پیرنٹس بہت زیادہ ڈپریسڈ بھی ہو جاتے ہیں اسٹریس میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر آپ کئی دفعہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں اینڈ ہی نوز می ویری ویل جب میں غصے میں آتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں میں بھوت بن جاتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھوت ہر وقت رہتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے ونس ان اے وائل لیکن جنرلی جو ہے وہ ہم نارمل رہتے ہیں اور ہم بس اسٹرگل کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ اچیو کر لیں بیک ٹو خضر اب ہائی اسکول سے ہم اسٹارٹ کریں گے کہ جب یہ ہائی اسکول میں آئے تو کیا ان کی سپورٹ انکلوسیو اگین پبلک اسکول ہے انکلوسیو اسکول ہے تو ہاں تو ہائی اسکول میں جب شروع ہوا تو سیم سسٹم تھا ٹیچر آتی تھی ٹوائس اے ویک ہم ایکسرسائزز کرتے تھے تھوڑی بہت باتیں کرتے تھے کہ کیا ہوا کون سی ایکٹیویٹیز کی ویکینڈ میں یا ویک کے دوران تو وہی چلتا رہتا تھا Good. And what about bullying now? Was it better? مطلب ہائی اسکول کے ٹائم Yeah, of course. ہائی اسکول میں مطلب کوئی خاص ایسا کوئی تھا نہیں کوئی مطلب وہ تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے کہ ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نیگیٹو بات کہہ ہی دیتا ہے لیکن وہ تو نارمل ہوتا ہے وہ تو سب ایگزیکٹلی وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اینڈ اٹ واز ویری سملر ٹو ایلیمنٹری اسکول مطلب ایک جیسا ہی تھا
تقریباً. اور خضر کی اتنی زیادہ محنت اور ریزیلینس اتنی زیادہ تھی کہ مجھے کبھی بھی اس کے بارے میں کمپلین اسکول سے نہیں ملی. نیور ایور. ایلیمنٹری اسکول میں بھی اور ہائی اسکول میں بھی. اور میں جب بھی اسکول میں جاتی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ دونوں بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ میں جب بھی اسکول جاتی ہوں پہلے اس کے لیے جاتی تھی اور اس کے بعد اب موسیٰ کے لیے تو ہمیشہ پازیٹیو چیزیں سننے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے بچے کی اسٹرگل تو اپنی جگہ ہوتی ہے یا جو بھی اس کی ڈسیبلٹی ہے جو اس کے چیلنجز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن سپورٹیو اسکول سٹاف کا ایڈمنسٹریشن کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے اور ان کا پیرنٹس کا سپورٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے. یعنی پیرنٹس کو بھی انکریج کرنا ان کو گائیڈ کرنا ان کو سپورٹ کرنا ہر سٹیپ پہ یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ انکلوسیو اسکول کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. فیملی کی سپورٹ اور بچے کی سپورٹ تو آف کورس اسکول کر ہی رہا ہے لیکن فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ بھی بہت ہی ضروری ہے ان کی گائیڈنس بہت ضروری ہے. اب خضر کالج میں ہیں اور یہاں پہ اپنا تھوڑا سا انہوں نے اپنا ورک لوڈ کم کیا ہوا ہے. It will take him a bit longer than other students to finish his college لیکن میرا خیال ہے کہ all is well that ends well. تو اسٹرگل رہتی ہے بچے پڑھتے رہتے ہیں ان کو کانفیڈنٹ رہنا چاہیے ان کو موٹیویٹڈ رہنا چاہیے سب سے بڑھ کر ان کو خوش رہنا چاہیے سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے فیملی کی سپورٹ ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہم اپنی جو ینگر جنریشن ہے ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے فیوچر میں ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں اپنی سوسائٹی میں جہاں بھی وہ رہیں. پڑھائی کے بعد کوئی سیٹ پلان نہیں ہے لیکن جو سوچ رکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پاسبلی جب سب کچھ ختم ہو جائے ایک دفعہ تو پاکستان ڈائریکٹلی چلا جاؤں. جتنے بھی بچے ہیں یا ایون اگر کوئی ایڈلٹس بھی ہیں جو اس ایشو سے سفر کرتے ہیں اب چاہے وہ ہیئرنگ لاس کا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ فزیکل یا مینٹل تو اس سے میں ان کی مدد کر سکوں. ہمارے جو اپنے جو لوگ ہیں اپنے ملک کے جو لوگ ہیں وہ بہتر زندگی ان کی ہو جائے. دیکھا میرا بیٹا کتنی اچھی اردو بولتا ہے اور بہت اچھا ہم لوگوں نے انٹرویو کیا تھرو آؤٹ اردو میں کیا اور خضر ویسے 3 لینگویجز بولتا ہے فلوئنٹلی. اس انٹرویو کا مقصد میرا یہی ہے کہ میں سب پیرنٹس کو یہ دکھا سکوں کہ انکلوسیو اسکول میں جانے سے اسپیشل نیڈز والے بچوں پر پازیٹیو اثرات کیسے ہوتے ہیں. وہ سارے بچے جن کی کوئی بھی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے ان میں سوشل سکلز تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو اور اس کی وجہ شاید یہی ہوتی ہے کہ وہ مین اسٹریم سکولز میں نہیں جاتے یا ان کا ایکسپوجر اتنا زیادہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا کہ ان بچوں کا ہوتا ہے جن کے پاس اسپیشل نیڈز نہیں ہوتی ہیں. وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پھر سوشل سکلز میں وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پلیز اپنے بچوں کو ایکسپوز کریں ان کو مختلف جگہوں پہ لے کر جائیں شاپنگ مالز میں لے کر جائیں سوشلائز کریں جتنا بھی آپ ان کو ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں نا اپنے اس میں لمٹس میں رہ کے اتنے زیادہ ان کے ایکسپیرینسز کروائیں چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوں چاہے وہ کسی اور شہر جانے کے حوالے سے ہوں یا میوزیم ٹائپ چیزیں یا سائٹ سینگ کے لیے اگر آپ جاتے ہیں یا ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے ایکسپیرینس میکسیمم ہونے چاہیے اور سوشلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارا یہ ایک چھوٹا سا انٹرویو سنا. خضر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر اس نے کوئی میسج دینا ہے تو وہ آپ کو پہنچا دیں. جی تو میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ
جتنے بھی پیرنٹس وہاں پہ ہیں، اب چاہے وہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہیں، تو وہ کبھی بھی محنت کرنا نہ چھوڑیں، اور ان کو پوری سپورٹ دیں پیچھے سے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بچے جو یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ گیو اپ نہ کریں. جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کو چاہے لگ رہا ہوگا کہ جو میں بھی کر رہا ہوں بہت مشکل ہے، بٹ آپ یہ نہ سوچیں، آپ بس کرتے ہی جائیں. اور بس یہ سوچیں کہ اتنی ڈفیکلٹیز فیس کرنے کے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کے ساتھ جو بہت ہی اچھا گزرے گا. So all the viewers out there who don't speak Urdu, who are English speakers, I will say this, that if you're a parent, please do keep supporting your kids. Whatever dreams they have, whatever it is that they want to accomplish in life, keep reminding them of how good they are, how much they work hard. Just don't give up on them and keep working on whatever issues they still have. And for all the kids out there watching, I will say this, that you may think that what you are doing right now is really hard, and that it will never, you know, get done with, and it will just keep getting harder and harder. But don't think about that too much. Just keep going, keep the motivation up, keep the positivity in your life, and keep working hard. And at one point, you will realize that what you did before and what you have come up to until now, like the position you have gotten now, is much, much better, and that you have been rewarded for everything else that you did in the past. So just keep going, never give up, and just stay happy always. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Bye.